آج جبریل علیہ السلام دعا کی تھی، آپ نے آمین کہی ہے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پہ درود پڑھے وہ ہلاک ہو جائے. یہ تو اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے. آپ کا موجود ہونا اور ہے، سننا اور ہے، اور سن کر عمل کرنا اور بات ہے. اور اعمال بڑی فہرست ہے، لیکن کم از کم وہ عمل اس کا بہت تعلق ہو. زبان سے کہنا ہے، فوری کہنا ہے، برائے مہربانی. میں نے ابھی چند لوگوں نے پڑھا، سب نے نہیں پڑھا. کچھ لوگ توجہ سے ان لوگ کے دروشی پڑھنا جب میں آج پڑھوں گا ان اللہ علیہ وسلم کا نبی یا مدینہ بعدد كل شيء معلوم له رب هذه الجمال اتنے لوگ ہیں آواز درست ہے اور دوشی یہ کچھ بھی پڑھنا زبان سے ہوتا ہے اور اس اپنی آواز میں ہوتا ہے کہ انسان خود سن لے. اگر محفل ہو محفل کا تقاضا نہیں ہے کہ اپنی آواز سے پڑھے، سب محسوس ہو کے سب نے مل کے دوشی پڑھا ہے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ہم گئے کچھ ادھر آ جائے اس میں نہ دیکھوں گا میرے بھائی اچھا کرو. آج سورہ منافقون کے بعد نزول کے اعتبار سے جو سورت ہے وہ غزل کی سورت ہے اور اس میں ادب سکھایا گیا ہے. نزول کا اتنی کمزوری ہے، اللہ سے خطاب فرمائے ساز کی نقلی ٹھیک ہو جائے گی اور سمجھ لے رہا کہ کل سے ذرا ہنسی ہو گئی. آج حالات بدل بات کسی کے دیکھ ان شاء اللہ آپ دعا فرمائیں شفایا ملا اور کاملہ نصیب فرمائے. اور میں چلتا ہوں کہ جو نیکی کی توفیق اللہ عطا فرمائے وہ واپس نہ لے، توفیق حسنات کرے. کسی کو نیکی کی توفیق ملنا بہت بڑی بات ہے اور پھر کام نہ کر سکے تو بہت افسوس کی بات ہے. لیکن اس میں بھی بات ہے تو بیماری ہے، مجبوری ہے تو لیکن کسی اچھے کام کو چھوڑ دینا میں نہیں چاہتا. محفل میں بہت گیا ہوں لیا کہاں جا رہے ہو بابا کیا اچھا کیا بھاگے ہو پانی بھی پانی کے انتظام نہیں کرو اور بندہ پانی کی خدمت کیا کریے. کیا کسی نیک کام کی توفیق ملے نظر چاہیے اور اگر اس کی رکاوٹ ہو تو سننا چاہیے. لیکن بیمار کیسی چیز ہے، معذوری ہے. لیکن صرف جاتے تھے اپنی جاتے بہت گئے علاقے جلسوں میں بھی گئے. جاننا چاہیے کہ کہیں آپ کرنا نہیں الگ تو نہیں کر دیا. بات انجمنیں بنتی ہیں یا کام کرتے لوگ
اللہ کے لیے کرتے ہو اور اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہو تو نیک کام نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے اس میں ظاہر میں شہرت ملے نہ ملے، ایوارڈ ملے نہ ملے، نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تمہیں ماننا ایک سلسلہ ہے تو اللہ خوش رکھے بھائیوں کو جن کی وجہ سے ساری دنیا میں امریکہ اور کینیڈا میں بھی غلام دیکھا جا رہا ہے اور فون بھی آیا کہ آج رات مسجد میں جائیں گے عبادت کا حاضر ہوں اللہ تعالیٰ میری آسان کر پائے۔ اب یہ جو صبح گجرات ہے پھر ایک جمع گجرات حضور کا کاشان عبادت ادب سے لوگ اس علاقے کو جس میں حضور کے کمرے ہیں مقصورات کہتے ہیں، قصر محل، حضور کے محل گجرات رہتے ہیں، لیکن چھوٹے سے علاقے میں 9 گھر تھے۔ اللہ کو منشی کی راضی نصیب کرے تو آپ دیکھیں گے کتنے چھوٹے سے علاقے میں کتنے یہ ہوتے ہیں پہلا حصہ مثال جیسے اس کو بھی گائیڈنس استعمال کرتے ہو اس میں 9 گھر تھے اور جس میں آپ آرام فرما ہے وہ مومن سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ مقام دیکھیں کہ حضور کے کمروں پر، حضور کے اجلاس اور مسودات پر اس کا ادب سکھانے کے لیے، حضور کا ادب سکھانے کے لیے اللہ نے سورت نازل کی، اس کا نام ہے حجرات۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، لا تقدموا، آگے بڑھو، آگے مت چلو۔ رسول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اشارے مشیت کے ساتھ میں احترام ہو اور کوئی ان کے آگے چلے، یہ بہتر کی ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا پہلے اپنا ذکر کیا کہ اللہ سے آگے نہ چلو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ چلو۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کی حکمت بتائی کہ حضور کے ادب کو اللہ کا ادب سمجھو۔ اللہ نے اپنا ذکر شامل فرما کر حضور کی عظمت کی بلندی فرمائی۔ اللہ سے آگے پیچھے کیا، لیکن میرے رسول سے آگے مت چلو، اللہ رسول سے آگے مت چلو۔ اور پھر مانا یہ کہ آگے نہ چلو، قدم آگے نہ بڑھو، یہ ادب انفرادی ذاتی پیش نظر منظر سے لے کر پورے قوانین اور عدالت فیصلے سب جگہ یہ آیت رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جو اللہ رسول کے خلاف ہو، اللہ رسول کے آگے نہیں بڑھو۔ تم اپنے عقل سے سوچو کہ نہیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، جبکہ اللہ رسول نے کچھ اور فرمایا۔ اسی معاملے میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں اللہ رسول کے پیچھے رہو، نیچے رہو، آگے نہیں بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ ظاہر باطن میں محفل کا تنہائی میں ہر جگہ حضور کا ادب پیش نظر
کو مت پکار، یا رسول اللہ مت کہو، نہیں فرمایا ولا تجهروا له، اور ان کو مت پکارو بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارو، بلکہ ادب کے ساتھ پکارو، لیکن یا محمد مت کہو یا رسول اللہ کہو۔ اور اس کا پس منظر بھی ہوا تھا کہ اس قبیلے سے لوگ آئے تھے اور آپ کے سرکار کے حجرے کے باہر انہوں نے کہا تو مجھے نہیں یا محمد، یا محمد ہم تشریف لائیے، لیکن اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ آنے والے خود آواز دیں، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ حضور خود آتے، اور پھر صحابہ کرام نے بات کو اپنی زندگی میں ایسا اپنایا کہ بعض صحابہ سے ملنے جاتے تھے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، باہر انتظار کرتے تھے، جب وہ نکلتے تو کہتے ہیں کیا کیا آپ نے، کتنی دیر سے آپ آئے ہوئے ہوں گے، آپ نے آواز دی کہ اس کی دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، حضور کے دوستوں کا سب حضور کا سب آج کی بھی دعوت کے اٹھائی ہوئی مدرسے سے اس کے امام اور ساتھ اللہ کے ولی تھے کہ سیدنا جلالدین چشتی صاحب دادے دانیہ کورنگی میں ان کے نام کی مسجد بھی جگہ اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، بچوں اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات مت کرو، جیسا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اردو سے آواز اونچی کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی جو صاحب قیس ان کی آواز ہی اونچی نہیں گزرتی، ان آیات کے نزول کے بعد وہ گھر میں جا کے بند ہو گئے، روتے تھے اور کھانا بھی نہیں کھاتے۔ سرکار نے دن پوچھا
کیا بات ہے ثابت نہیں آئی بس تو کیا حضور کو تو جس دن سے آج نازل ہوئی ہے کہ اپنی آواز حضور سے اونچی نہ کرو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو وہ تو رو رہے ہیں کہ میری تو آواز اونچی میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے سرکار نے ان کو بلایا اور خوشخبری دی اور ان کو ممبر پہ کھڑا کیا اور کہا تم تو میرے خطیب ہو تم زور سے بولو تم تو میرے خطیب ہو اذان کا دینا کتابت کرنا حج کے موقع پہ حضور نے خطبہ دیا آہستہ فرماتے تھے سینہ فاروق اعظم اس خطبے کو زور سے دہراتے تھے تاکہ دور تک آواز پہنچ جائے آواز تو دور سے بلند ہوئی لیکن وہ اس آواز کا بلند ہونا بے ادبی نہیں ہے بے ادبی یہ ہے کہ آپ کسی زور سے بات کریں نہ غلبہ محبت سے کوئی بولے زور سے بھی بولے تو ادب ہے اور کوئی منافق آہستہ آہستہ تبدیل کرے تو بھی بے ادبی ہے بعض منافق بہت آہستہ آہستہ لوگوں کو باقی کرتے ہیں کہ ایسے 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 آپس میں سرگوشیاں تو پیچھتے گزر چکے ایسی سرگوشی نہ کرو اللہ رسول میں سے راضی مان والے تو بہتر یہ ہے بدلنا صبر حتی رجع الیہم لکانا خیر لہم اللہ غفور رحیم ان کا آواز دینا اچھا نہیں تھا بلکہ کیونکہ سادہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا پیار سے ذکر کر دیا الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون پیارے حبیبی بیوقوف لوگ یہ عقل نہیں رکھتے آپ کو دور سے پکارتے کیونکہ ان کو اس وقت سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا تو لوگوں کو دور سے ہی پکارتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا ایک طرح تشریح بھی بات سمجھے کہ معاف کر دیجیے ان کو عقل نہیں بیوقوف ہے ان کو پکارنا نہیں چاہیے تھا حتیٰ کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے اس کے بعد اس صورت میں جہاں ادب سکھایا چلنے کا ادب سکھایا قانون میں تجاوز کرنے کا ادب سکھایا آواز کے پس رکھنے کا اسی طرح ایک اور بات سکھائی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کیا انہوں یا فاسق تبائن فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین مسلمانوں کے علاقے کے لوگوں کے لیے کسی نے آ کے کہہ دیا کہ وہ باقی ہو گئے نماز نہیں پڑھتے زکات نہیں دیتے ان سے ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور خالد کو بھیجا گیا خالد بھی دور ہو گئے اور چند ساتھی خاموشی سے وہاں بھیجے نماز بھی پڑھ رہے تھے بہت اچھی طرح ملے بھی بات انہوں نے کہا نہیں تو اسی طرح نہیں کر پائیں اللہ نے قرار نازل کیا کہ دیکھو تم کسی کی خبر پہ اگر ان پہ حملہ کرتے اور بعد میں تم کو پتہ چلتا تو تم کو ندامت ہوتی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وجعل كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے درمیان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو پیارا کر دیا ہے آراستہ کر دیا ہے اور کفر اور حکومت عدلی جو ہے وہ ناگوار کر دیا
یہی لوگ ہدایت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل من اللہ و نعمت واللہ علیم حکیم. میری اور بات سکھائی سورہ حجرات میں سے نہ وقت جائے گا اور نہ میرا علم ہے نہ تفسیر و تفہیم کا دعویٰ ہے. عبارت اشارہ پوائنٹس جو عام طور پہ توجہ میں نہیں ہوتے. سورہ حجرات میں ادب سکھا حضور کا نشست و برقرار قدم لگنے کا, قانون اور خواہشات پہ نہ چلنے کا, اپنی آواز کو نیچے رکھنے کا. بچوں کو دوست آ کے کچھ بھی کہتے کہ وہ فلاں شخص تمہارے یہ کہہ رہا تھا تو اس پہ یقین نہیں کرنا جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو. اب ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ اگر دو مسلمانوں میں گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو مسلمان گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو ان کی صلح کرا دو. پھر دیکھو کہ اگر جس کی غلطی ہے وہ نہیں مان رہا ہے تو پھر جس کی غلطی نہیں ہے اس کا تمہیں انصاف کے ساتھ دینا چاہیے اور عدل اور انصاف میں قائم رہنا چاہیے. ان اللہ یحب المقسطین, اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم. کتنی مشہور آیتیں ہیں اس میں. انما المؤمنون اخوة, مسلمان آپس میں بھائی ہیں, ایمان والے بھائی ہیں, ان کے درمیان صلح کا دیا کرو. ہمارا کام یہ ہے کہ لڑائی کروا کے لڑائی غیبت کر کے مسلمان ہیں. اصل میں یہ ہمارے سامنے یہ سبب موجود نہیں ہوتا. توجہ سنیے گا. میں آپ کو دیکھوں, آپ ایک دوسرے کو دیکھیں, دوست کو دیکھیں تو آپ یہ تو سمجھتے ہیں اس کا یہ نام ہے, یہ یہاں رہتا ہے, یہ میرا دوست ہے, میرے ساتھ پڑھتا ہے, میری پارٹی کا ہے, یہ کام کرتا ہے. یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں. دل میں یہ بات ہی نہیں آتی. پیچھے بیٹھے ہوئے بچے آگے آ جاؤ. بہت مشکل ہوتی ہے کہ ایک بچہ توجہ سن رہا ہو تو دوسرا اس کو ٹھوک کے مار رہا. اور یہ باتیں اتنی ضروری ہیں کہ جب تم دیکھو ایک دوسرے کو تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. ان کے آپس میں لڑائی ہو تو مجھے صلح کرانی ہے, لڑائی کو بڑھانا نہیں. بہت سادہ سی بات ہے لیکن بہت سچی بات ہے کہ اس بات کو ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کسی کو دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے. اور بہت سے نام اور بہت سی نسبتیں ہمیں یاد ہیں کہ یہ یاد نہیں ہے کہ میرا بھائی ہے, یہ میرا مسلمان بھائی. میں اگر اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو. اور بہت بڑے بڑے اختلاف بھی ہوا تو پھر آخر میں صلح ہو گئی. اور وہ جنگ جمل ہو, جنگ سفید ہو, جو بھی ہو, تو آخر میں صلح ہو گئی. اور قاتل مقتول مغفور, اور ان کے جناب نماز جنازہ مولا علی نے اپنے مخالفین کی بھی نماز خود پڑھائی جمع کر کے. اور مسلمان کی لڑائی ہو جائے تو پھر صلح ہو جائے. کہ لڑائی کے وقت بھی
مسلمان کی جان و مال حرام ہی رہتی ہے. لڑائی اگر اس وجہ سے ہو گئی کہ وہ ظلم کر رہا ہے، لوٹنے آ گیا ہے، ڈاکو ہے، آپ نے اسے مار دیا، یہ اور بات ہے. اسی طرح گروہ در گروہ لڑائیاں ہو گئیں تو بہت بڑا فقرہ میں سمجھا نہیں سکوں گا کہ جب کبھی غیر مسلم کی لڑائی ہوئی مسلمان کی، جب مسلمان غالب ہوئے تو غیر مسلموں کی زمین قبضے میں لی، مال غنیمت دیا. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مسلمان کا مال غنیمت نہیں ہوتا ہے، اس کی زمین پہ قبضہ کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. میں اس عالمی سطح پہ جانے والی تقریب میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم اس شہر میں ان تجربوں سے گزرے ہیں. ہوتے ہوتے ہم شیر شاہ پہنچ گئے، ندی کے کنارے زمین لے کے، لیکن وہاں بھی ہماری زمینوں پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. وہ جو بیچارے کمزور سے ہمارے باپ، ان کے دوست دبلے پتلے تازہ تازہ کیسے آئے، وہ بھی لکڑیاں لے کے گئے. لڑائی بھی ہوئی لیکن کسی زمین پہ شکر ہے ہماری زمین میں قبضہ نہیں کر سکے. لیکن ہم نے یہ نہیں کیا ہے، ہمارے ابا نے یہ نہیں کیا کہ ان کی زمین پہ قبضہ کر. جملہ یاد رکھنا کہ مسلمان کا مال غنیمت نہیں ہوتا ہے. آپ کی کتنی لڑائی ہو جائے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے بیوی بچوں میں قبضہ کر لیں اور پھر وہی باتیں سیاسی ہو جائے گی. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تم کیا سن رہے ہو؟ چڑیا کی طرح ہو رہا ہے. شام رات میں یہ ہو رہا ہے جس کو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بیان کیا. کسی وجہ سے لڑائی ہو جائے صلح کرا دو، ظالم کا ساتھ نہ دو، عدوانوں کا ساتھ دو. اور اس لڑائی کے باوجود مسلمان کی جان مال، اس کی زمین، اس کے بیوی بچے تم پہ حلال نہیں ہے. عورتوں کو لے کے اڑ رہے اور جہاد ہو رہے. شکر کرو تم پاکستان میں ہو، مارے جاؤ گے اگر یہاں آ گئے یہ مولوی. وہ تم کس شکل میں تمہارے علاقوں میں ہیں. میں تو حیران رہ گیا، 30 سال سے مومن آباد جاتا ہوں، بولکی میں کسٹمر گلی گلی تکی دیکھی ہے. مجھے نیت ڈالا تھا کہ یہاں اس قدر لوگ ہیں، اسٹاف ہوائی جہاز کو مارنے والے راکٹ موجود ہیں. لیکن پڑوسوں کا بھی قصور ہے، جو نشاندہی نہیں کرتے. ہم کو کیا، ان کو کیا. اب میں پھر ڈرتا ہوں، تم تو بندو لے کے گھر چلے جاؤ. یہاں اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو وہ تو میرے دشمن ہو جائیں گے. میں نے مسجد میں قریب قریب لوگوں کو دیکھا ہے کہ ذرا بات چیت ہو رہی تھی تو جو بہت قریب قریب تھے وہ پہلے مسجد سے نکل کے چلے گئے، میرے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوئے. جھوٹے لوگ. حضرت آپ کے جان آپ نے مگر میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر دو مسلمان گروہوں میں لڑائی ہو جائے صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. یہ میں نے اس کے ضمنی بات کہہ دی، اور اس سے زیادہ یہ بات نہیں ہے کہ لڑائی کے بغیر مال چھین ہے. لگتا ہے کہ موضوع سے کتنی دور بات ہے. قرآن میں تو اللہ بتا رہا ہے لڑائی ہو جائے، تم جیت جاؤ، مگر تم اس کی
کی چیز پر قبضہ نہیں کرو، اس کا مال نہیں چھینو، اس کے گھر کو قبضہ نہیں کرو گے، یہاں تو دوستی میں قبضہ ہو، دھوکہ دے کے قبضہ کرو، موبائل بٹوا چھین رہے ہیں، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تیزی پر سمجھنا، کسی دوست کی کوئی چیز لے لی، اس کو پتہ نہیں، بہت دیر دیتے نہیں ہے۔ میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بچپن میں بہت یہ وہ ایسا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور ادب سکھایا کہ جلدی جلدی منزل سے گزر رہا ہوں، آج ہے کرم کی کیا پیاری بات ہے، اور کہا دیکھو تم ایک دوسرے کے برے نام دیا ہے، اچھے نام سے پکار، یہ قرآن ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایک دوسرے کے وَلَا تَنَابَزُوا برے نام سے نہیں پکارو، ایمان کے بعد یہ فاسق ہو جاتا ہے وہ آدمی جو کسی مسلمان کو برے نام سے پکارتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کہنے کے دو میں کلو کہہ دیا، چھوٹو کہہ دیا، جی گھوڑا گدھا کہہ دیا، پتہ نہیں بندر کہہ دیا، مذاق اڑایا دوستوں مسلمانوں کا، اللہ نے کہا ایمان چلا گیا، ایمان لانے کے بعد فاسق ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر بہت زیادہ سیاسی ہو جائے گا، لیکن نام ہی بگاڑ کے رکھے جائیں ان کا حشر کیا ہوگا۔ اور مجھے میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح آیات میں فرمایا ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، اور اگر تم توبہ نہیں کرو گے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہو گئے ہوں گے۔ یا اللہ ہم نے اگر کسی کو برے نام سے کوئی پکارا ہو، توہین والے الفاظ، ہمیں معاف کر دے، ہم توبہ کریں۔ یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اور پھر ایک اور بات ہے، کتنے پوائنٹ سے بتاتا جا رہا ہے، حضور کا ادب احترام، رشید و برخاست، قدم و قدم چلنے سے بھی پیچھے ہو کے چلو، قانون کی حد تک اللہ رسول کے خلاف آگے نہ بڑھو، آواز اونچی نہ کرو، صلح کرا دو، برے القاب مت لو، اور اب فرمایا کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرو، کہ اکثر بدگمانی جو ہے معصیت خشک ہے، ان بعض الظن اسم، اور بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی کھو میں نہیں پڑو، تجسس میں نہیں پڑو، کسی بھی برائی مت تلاش کرو، اس کے اعمال کی پیچھے مت پڑو کیا کرتا ہے، اس تجسس میں بھی مت پڑو، اچھا گمان رکھو، وہ میں بات کہے تو اسے کوئی اچھے معنی لے لو، برے معنی نہیں لو، اور یہ تجسس نہ، ایک دوسرے کے اعمال کے پیچھے پڑنا کہ وہ یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی بڑی ہستی کے زمانے میں ایک شرابی کے گھر کود گئے اور اس کو پکڑ
پکڑ لیا اور سزا دینا چاہتے تھے، کوئی شرابی نے کہا جناب میں نے صرف ایک غلطی کی ہے کہ شراب پی ہے، آپ نے دو غلطیاں کی ہیں، ایک تو میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے اور دوسرے آپ نے میری برائی کو ڈھونڈا ہے۔ کام گئے کون؟ حضرت عمر۔ اس نے حضرت عمر سے کہا میں نے ایک غلطی کی ہے، آپ نے دو غلطی کی، ایک تو میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر آ گئے اور پھر آپ نے میری برائی کو ڈھونڈا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام تو بہت پیارا مذہب ہے، اس کو اتنا مشکل بنا، اس پہ اگر عمل کرے اور اس بلا یفتح اور کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی پیٹھ پیچھے سے برائی نہ کرے۔ پیٹھ پہ جب برائی کرنا ایسا ہے ایسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ ہماری بہنیں غیر ضروری طور پر یا اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کا ذکر جو وہاں موجود نہ ہو ہمیشہ اچھائی سے کیجیے۔ غیبت بہت بڑی چیز ہے، غیبت سے بچنا ہے۔ غیبت سے کیسے بچیں؟ سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو شخص موجود نہ ہو اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کریں، بس۔ بہتان کیا ہے، غیبت کیا ہے، ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ اپنا لیجیے کہ جو شخص وہاں موجود نہیں ہے اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کیجیے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اس کی لاش کا گوشت کاٹ کے کھاؤ؟ واتقوا اللہ، اللہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا ومقابل وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ذلک۔ بہت امپورٹنٹ مضامین سورہ حجرات میں ہے، سارا قرآن اہم ہے، لیکن اگر آپ اور باہر بھی لوگ جو سنجیدگی سے قرآن دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ سورہ حجرات ضرور پڑھ لیں تاکہ حضور کا ادب اور اللہ تعالیٰ کرم دیکھو کہ حضور کے ادب کے ساتھ حضور کی امت کا کتنا خیال فرمائے۔ یعنی امتی کا بھی تو یہ سب امتی کا حق ہے، غیبت نہیں کرو۔ اور یہ تم کو انداز میں بانٹا یہ پہچان کے لیے اللہ کے نزدیک تو وہی پیارا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقویٰ اور پرہیزگاری والا ہے۔ آج جائے گا ابھی انشاءاللہ کہ تقویٰ جو ہے وہ بھی کیا ہے، اللہ سے ڈرنا کیا ہے۔ نماز روزہ وہ سب ہے، مجھے پڑھنے تھے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا فلما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ عرب کہتے ہیں، یہ عرب کے بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ آپ کہیں تم ایمان نہیں لائے ہو، تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایمان کو ہم داخل کرتے ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اور اگر تم اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں کوئی نقصان نہ دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم ثم لم يرتابوا، شک نہیں کر۔ میں تابو تو توبہ کرنے والا ہوتا، تو میں ڈر گیا، میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ
کہ پھر وہ توبہ نہ کرے. نہیں، یہ ریب سے الف لام ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس سے ڈرتا ہوں. اور وہ شک نہیں کرتے، ایمان لاتے ہیں اللہ رسول میں، پھر شک نہیں کرتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. تقویٰ والے، ڈر والے وہ ہیں، اللہ ڈرنے والے. ایمان لانے کے بعد ایمانیات دین میں کسی بات میں شک نہیں کرتے. اگر میں اس کی مثالیں دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنے بڑے بڑے مسلمان، کیا کہوں، علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تو ایسے تو نہیں دیا. بہت بڑے آدمی، بہت بڑے، ہندوستان پاکستان مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تعلیمی ادارہ بنایا. سلسلہ نقشبندیہ میں ان کے ماں باپ تھے، اتنی بڑی داڑھی تھی. انگریزوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یہ جنت جو ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک احساس دیا ہے، ہمیں جو چیزیں پسند ہیں وہ صرف جان کر دی، حقیقت میں نہیں ہے. کہ باپ ہیں کب سے ہوں گے، بورے ہیں تو کب سے ہوں گی، اور جنت یہ ذرائع ہے، حقیقت نہیں ہے. مجبوراً علماء نے ان کو کفر کا فتویٰ دیا. میں بھی نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ دوسری طرف ان کا کام بہت بڑا. تو کیا کریں، فرشتے نہیں ہیں، وجود نہیں ہے. کاندھے میں کیا فرشتے بیٹھے ہوئے؟ اس زمانے میں ریڈیو ٹیپ نیا نیا آیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سب ایک سسٹم ہے، ہم جو کرتے ہیں ریکارڈ ہو جاتا ہے. لیکن وجود نہیں ہے فرشتوں. اسی سے متاثر ہو کے پرویزی فرقہ بنا، اپنی موت خود مار گیا، ختم ہو گیا عقیدہ. عقیدہ زیادہ زندہ رہتے نہیں ہے. وہ بھی کہتا تھا جنت اللہ کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ یہ تو عیاشی کی جگہ ہے کوئی، اور جہنم تو اتنا عذاب نہیں ہوگا. یہ ہے ثم لم یرتابوا، تو ایمان لائے اس کے بعد شک نہ کرے. ان الجنت حق وان النار حق، بے شک جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے اور جنت کی تمنا کرنی چاہیے، اور پھر اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، اور جب وقت آئے تو اپنی جان بھی پیش کرنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں. تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں. نماز پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن تقویٰ اللہ سے محبت کا پتہ جب چلتا ہے جب کوئی شخص اللہ کی محبت میں اپنا کمایا ہوا مال دیتا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی اللہ بکل شیء علیم. واللہ یعلم ما فی